السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. میں ہوں طیبہ احسن اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کے لیے آئی ہوں. سمجھے کہ جو میں فیل کر رہی تھی، جو میں اتنے دنوں سے ہوتا دیکھ رہی تھی، کافی دن سے میں آنا چاہ رہی تھی، پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، پر شاید کوئی ایسا وہ بن نہیں پا رہا تھا موقع کہ میں آپ سے بات کر سکوں. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے نا شاید غلامی جو ہے ان لوگوں کی نا ایکسیپٹ کر لیا. ہم لوگوں نے مان لیا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ ایسے ہی چلنا ہے اور اس کو چلنے دو، جو چلا رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو. شاید ہم لوگوں نے غلامی ایکسیپٹ کر لیا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ اس ٹائم مریم نواز جو ہیں وہ لندن میں بیٹھی ہیں. ہم بے وقوف ہیں کہ یہ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ اور عقل مند ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی کہہ لیں گے اور کچھ بھی کر لیں گے اور یہ ہمیں بے وقوف اور پاگل بنا لیں گے. مطلب کہ اتنے سالوں سے اس پہ یہ کیس تھا، اتنے سالوں سے یہ کیس عدالت میں تھا اور چل رہا تھا. مطلب آئی تھنک 2-3 سال 3-4 سال تو ہو ہی گئے تھے اس کیس کو. تو اس کو ابھی تک تو کلین چٹ نہیں ملی تھی. اچانک سے ہی عدالت کو پتہ چل گیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ بالکل ہی معصوم ہے اور ان کی تو پاکستان میں باہر کیا پاکستان میں بھی ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہی نہیں ہے. وہ جو عمران خان کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ہائے اللہ، مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دو کہ میری تو کہیں بھی کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں. میں تو اتنی معصوم اور اتنی مطلب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے پراپرٹی کس کو کہتے ہیں. پراپرٹی کے شاید اسپیلنگ بھی نہ مریم بی بی کو آتے ہوں. تو مطلب ان کو اس طرح کلین چٹ مل جانا، مطلب یہ انصاف کے نام پر انصاف کی دھجیاں اڑا دینے کے برابر ہے. عوام کے سینٹیمنٹس کو اتنا ہرٹ کیا گیا ہے، اتنا ہرٹ کیا گیا ہے. اور وہ تو کہتی تھی کہ میرا پاسپورٹ تو آپ مجھے ٹرے میں بھی لا کر دیں. میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، میں ضرور یوٹیوب پہ بھی ویڈیو شیئر کروں گی کہ آپ مجھے میرا پاسپورٹ ٹرے میں بھی لا کے دیں گے نا تو میں آپ کے منہ پہ ماروں گی. مجھے یہ آپ کا پاسپورٹ نہیں چاہیے، مجھے باہر نہیں جانا ہے. اور اب وہ کہتی ہیں کہ میں ایک سرجری، چلو ٹھیک ہے سرجری کرانے آپ باہر چل جائیں، 100 دفعہ جائیں، میری بلا سے آپ جہاں مرضی جائیں. آپ نے 30 سال اس ملک میں حکومت کیا ہے. کیا کوئی آپ ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکی کہ جس میں آپ کا علاج ہو سکتا ہے، جس میں آپ کے لیے سرجری ہو سکتی؟ نہیں بنا سکی نا. آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں نا، کیونکہ آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ آپ کی سرجری ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ عوام کے لیے بھی نہیں ہے کہ اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو آپ تو باہر جانا افورڈ کر سکتی ہیں، عوام کیسے کرے گی باہر جانا افورڈ؟ عوام کیا کرے گی؟ پھر بتائیں آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ معصوم تھی، مان لیا آپ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مان لیا آپ نے کہا کہ میری ایک معمولی سی سرجری ہونی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جی میں باہر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور جا کے آپ نے ابھی تک تو آپ کی سیاسی مصروفیات ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں. آپ سب سے مل رہی ہیں اور آپ خوشگپیوں میں مصروف ہیں اور آپ نے پریس کانفرنسز کرنا شروع کی ہوئی ہیں اپنے فادر کے ساتھ. اور نہیں، ایسے پاکستان نہیں چلے گا اور نہ ہی ہم چلنے دیں گے. ٹھیک ہے، حقیقی آزادی کی اگر وہ کال دیتا ہے عمران خان، آج دیتا ہے، کل دیتا ہے، پرسوں دیتا ہے، آپ باہر نکلیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ہم لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھا رہا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی بات کر رہا ہے. یقین مانیں گے لوگ، ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا. اتنی مہنگائی، اتنی مہنگائی، اتنی مہنگائی کہ میں خود پریشان ہو گئی ہوں. مطلب کہ مطلب کیسے گھر چلے گا اور کیسے مطلب بل سے کہ راشن میں بھی صرف ضروری اشیاء جس میں چینی، چاول بھی نہیں، چینی، آٹا اور آئل اور اتنی چیزیں کر کے آپ لوگ مہینے سے پہلے ہی مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا بجٹ جو ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے. یہ میں بہت ہی مطلب مجھ سے کچھ لوگ ریلیٹ کر سکیں گے، مطلب جو ہاؤس وائفس ہوں گی یا کہ جن کے صرف ہسبینڈ جاب کرتے ہیں، وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکیں گے کہ مطلب ایک بندہ پورے گھر کو کتنی مشکل سے اس دور میں اس ٹائم پہ چلا رہا ہے. ابھی میرے بچے اتنے چھوٹے ہیں، ان کی کوئی فیسز نہیں جاتی ہیں، ان کی کوئی اس طرح کے خرچے نہیں ہیں. اسکول گوئنگ یعنی کہ ابھی بچے نہیں ہیں، ان کی کوئی اس طرح کے یہ کاپی پینسل ورنہ
جو فیس اسکول کی جاتی ہے وہ دیکھ الگ ہے، اس کے علاوہ بچے جو کاپی پینسل ریزر کلرز روز کی اس طرح کے خرچے ہیں وہ اتنے، لنچ کے یہ سارا کچھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. ابھی تو مجھے اس طرح کے کسی ایکسپینسز کو فیس نہیں کرنا پڑتا، اس کے باوجود بھی ہم لوگ آؤٹ آف بجٹ ہو جاتے ہیں ایک مڈ آف منتھ میں. اس طرح یہ جس ملک کے حالات چل رہے ہیں اور اتنی مہنگائی اوپر ہے اور سارا کچھ یہ ہے، لیکن محترمہ بس اس چیز پہ بڑی خوش ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں، انہوں نے نہیں ثابت کیا، کوئی اور یہ ثابت نہیں کر سکا کہ مطلب ان کی کہیں پراپرٹی ہے. تو اس وجہ سے وہ بالکل ان کو کلین چٹ مل گئی ہے کہ ان کی نہیں تو باہر لندن میں تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ہائے اللہ، مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دو سیریسلی. ہم لوگوں سے زیادہ یا کسی نیڈی ون سے زیادہ ان لوگوں کو ضرورت ہے. آپ کی حکومت ہے، اتنے بچے یہاں پہ اغوا رہے ہیں، اپنے بچے تو اپنے لندن میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے بچے تو آپ کے لندن میں ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ سیکورٹی گارڈ گھومتے ہیں، ہم لوگوں کو کون سیکورٹی دے گا؟ میری تو ذرا سا بچہ 2 منٹ میں دوسرے کمرے میں بھی چلا جائے تو میری جان نکل جاتی ہے. مطلب مجھے آج میری امی چچی وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے کہ کیا ہو گیا طیبہ تمہیں کتنی مطلب وہ ہو جاتی ایک دم سے، میرے تو حواس پاک ہو جاتا ہے، بچے کہاں چلے گئے؟ اتنا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور آپ کو آپ کے سیر سپاٹے ہی نہیں ختم ہو رہے، آپ کی اپنی سیاسی سرگرمیاں. آپ کو ہمارا کیا درد ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ ہیں نا اب 6-7 مہینوں سے، تو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں. آپ نے ہمارے درد کے لیے آپ آئی تھی، آپ نے مہنگائی مکاؤ مارچ چلائی جی عمران خان کے خلاف جی، بڑی مہنگائی کر دی اس بیچارے نے جی. ایک ڈائری لے کے وہ اس کمرے سے نکلا ہے، اس گھر سے بھی وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلا ہے. اس نے کہا جی اس نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا ہے جو اس کو اتنے سالوں میں 2-3 سالوں میں جو اس نے ایکسپیرینس کیا تھا. اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اس ایکسپیرینس کے ساتھ آگے مطلب میں اپنا ملک چلاؤں گا. اللہ جی، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے اور وہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر سکے. اگر آپ بہتر کر سکتے ہیں تو آپ بہتر کریں نا. ہمیں 6 مہینوں میں کر کے دکھاتے جی، ہمیں پتا ہوتا جی آپ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا. آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. سوری مریم بی بی صاحبہ، آپ کو صرف ایک پاسپورٹ چاہیے تھا جس کے لیے آپ کی جو کالز لیک ہوئی ہیں اس پہ تو بات ہی نہ کریں نا آپ نے. اور مطلب آپ کو بس آپ کا پاسپورٹ چاہیے تھا، آپ کو اپنے فادر کے پاس جانا تھا. آپ سوچیں ان مدر فادرز کا بھی سوچیں جن کے بچے روز یہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے بھی نہیں جا رہے، بچوں کے ساتھ اتنا بے دردانہ سلوک کر کے، بے دردی سے ان کی چیڑ پاڑ کر کے ان کو زندہ چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. اللہ کا خوف کریں خوددارا، اللہ کا خوف کریں. آپ لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، آپ لوگوں نے بھی ایک نہ ایک دن حساب دینا ہے ان چیزوں کا. تو اللہ خوف کریں خدا کا اور واپس پاکستان آئے، اپنے فادر کو لے کے آئے، آگے ہمیں ڈیلیور کریں. تو لوگ آپ کے فادر کے فیس کو ووٹ دیتے ہیں، اوبویسلی ان کی ایک فیس ویلیو ہے، ان کو ووٹ ملتا ہے. ووٹ لیں اور آپ آئیں اور آپ پراپرٹی کے ساتھ کام کریں. نہیں تو پھر جو کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دیں. آپ نے بہت لوٹ لیا، آپ کے پاس اب بہت پیسے، آپ کے پشتے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. اب ہمیں مزید نہ لوٹیں اور ہمیں بخش دیں. خدارا اپنے بچوں کا سوچیں اور اپنے بچوں کا فیوچر سوچیں. اس ملک میں مطلب جہاں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہے، بچہ بوڑھا جوان کوئی بھی سیف نہیں ہے. اپنا سوچیں اور صرف ایک چیز کے پیچھے اس کے پیچھے نہ چلتے رہیں کہ جی ہمارے بڑے یہ کرتے تھے یا ہمارے یا کسی نے یہ کہا ہے. پلیز اپنے کامن سینس یوز کریں اور سارے فیکٹس. اب تو اس بندے نے ہمیں اتنا گائیڈ دے دیا ہے کہ ہر نوجوان جس کو سیاست کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا، وہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر سکتا ہے. تو پلیز اپنے ملک کا سوچیں اور عمران خان کا ساتھ دیں. اور اس کے ساتھ اگر وہ باہر نکلنے کی کال دیتا ہے تو پلیز اس کی کال پہ باہر نکلیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ابھی تک کال کیوں نہیں دے رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کس مشکلات کا سامنا ہے، اس کو کس چیلنجز کا سامنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور اس کی جان کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے دل میں یہ تمام باتیں تھی کہ مطلب اب کتنی آسانی سے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کے تو آپ اپنے مقصد میں کتنا اوپنلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ہم صرف دیکھ رہے ہیں. ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں. میں تو اپنی امی کو ابو کو کہہ رہی تھی کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ملک ایسے ہی چلنا ہے، تو ہم غلام بن گئے ہیں.